السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کل دنیا میں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ انسان اپنے آپ میں اتنا مگن ہو چکا ہے، مال کی حرص نے انسان کو اتنا انسانیت سے بھی دور کر دیا۔ انسان رشتوں سے، ہر چیز سے دور ہو کر انسانیت سے بھی دور ہو چکا ہے۔ مال کی حرص نے انسان کو اتنا تباہ و برباد کر دیا۔ میرے دوستو، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی راحت چاہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر زندگی آرام سے، آسائش سے، راحت والی زندگی گزارنے کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں، کچھ خاص ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے، جن پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان چیزوں کو فالو کرنا، ان کو پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ان پر عمل کرنے کے بعد پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو وہ خاص چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر پہلی چیز، یہ میری باتیں غور سے سننا، پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے ہر کام میں، ہر مقصد میں اللہ کو اپنا بنا لیں، ہر کام میں اللہ کے سپرد کر دیں۔ کوئی جیسا کوئی کام ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ پہلے اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس کام میں کیا چاہتے ہیں، اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کا حکم دیکھیں، اس کے بعد اس کام کو، اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اپنے اس بزنس کو بھی اللہ کے حوالے کریں۔ تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ اس بزنس میں آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اللہ کا حصہ نکالیں اس بزنس میں سے۔ آپ کیسے نکالیں؟ سمجھیں گے اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ ہم کیسے نکالیں؟ تو میرے دوستو، آپ اپنے بزنس میں سے، اپنے مال میں، اپنے بزنس میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں اور اس میں سے اللہ کا حصہ نکالیں۔ اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہیں، جو بیوائیں ہیں یا مدارس ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، یہ اللہ کا حصہ چلا گیا۔ اور اب اللہ رب العزت اس کے بدلے دے گا کیا؟ اب اللہ رب العزت اس کے بدلے دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی بہت کچھ عطا کریں گے۔ اب یہ تو ہو گئی پہلی چیز۔ اب دوسری چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی میں اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، یہ دوسری چیز ہے، یہ غور سے سننا۔ یہ بھی دوسری چیز کیا؟ دوسری بات کہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنائیں، صحابہ کرام جیسی زندگی بنائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنی زندگی میں زندہ کریں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کو تو ایمان ہے، مسلمان کی تو ہستی یہی ہے۔ آج کل دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسائل ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، اختلافات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان سب مسالک والے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر ایک اس ہستی پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، اس ایک ہستی پر سارے انسان جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزاریں، صحابہ کرام جیسی زندگی گزاریں۔ اب تیسری چیز، وہ بھی یاد ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے، اہم ہے۔ پہلی چیز بھی بہت اہم ہے، دوسری چیز بھی بہت زیادہ اہم ہے، تیسری چیز بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ ہے کہ دنیا میں آپ اپنے آپ کو والدین کے حوالے کریں۔ آپ کے والدین کیا چاہتے ہیں، والدین کی رضامندی دیکھیں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر والدین راضی ہیں دنیا میں کامیاب ہو، اگر والدین ناراض ہیں تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ یہ پکی ٹھپکی بات ہے، لکھ لیں۔ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر معاملات میں، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والد آپ سے راضی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا والد آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی، تو اللہ آپ سے راضی۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو میرے بھائیو، ان چیزوں پر عمل کرنا، ان چیزوں پر عمل کر کے، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 ٹپس ہیں کہ ان پر عمل کر کے، ان کو فالو کر کے آپ دنیا میں ہر کامیابی حاصل کر سکتے۔ دنیا میں کامیابی والدین کی رضامندی کے بغیر ناممکن، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں توحید پر قائم رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور والدین کا ادب کرنے والا بنائیں۔